بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ المکرمین عندہ۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ 10 ذو الحج شریف کو عالم اسلام میں مسلمان حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اور جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اور حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے والد گرامی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار مناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کریں گے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ جو شخص مقروض نہ ہو یا مقروض تو ہے لیکن قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم موجود ہے، یا حاجات اصلیہ ضروریات اصلیہ مثلا رہنے کا مکان، فریج، استعمال والی گاڑی وغیرہ، اس کے علاوہ اتنی رقم یا کوئی ایسی چیز جو اتنی مالیت کی ہے وہ موجود ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ البتہ اگر ایسا شخص مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ قربانی کر دے گا تو وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ نابالغ بچے پر ظاہر روایت کے مطابق قربانی واجب نہیں۔ اگر ایک گھر میں کئی افراد ہیں، وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، لیکن ان میں سے صاحب استطاعت یعنی اتنی رقم کا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مالک شخص صرف ایک ہی ہے، اب اسی ایک شخص پر قربانی واجب ہوگی، تمام افراد پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر سب افراد کی طرف سے قربانی کر دی جائے تو یہ باعث اجر و ثواب ہوگا، اور اگر سب افراد یا ان میں سے ایک سے زیادہ بعض افراد وہ صاحب استطاعت ہیں، اتنی قیمت کے مالک ہیں، تو جتنے بھی صاحب استطاعت افراد ہیں ان سب پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی، چاہے وہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، چاہے مرد ہیں یا عورت۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا جہلمی آئے دن مسلمانوں کے عقائد و نظریات اور معمولات میں رخنہ اندازی کرنے کی ناکام کوشش میں لگا رہتا ہے۔ قربانی کے متعلق بھی اس نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ سب امیر ہوں، صاحب استطاعت ہوں، ان سب کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے اور سب پر الگ الگ قربانی واجب نہیں ہے۔ آئیے آپ پہلے مرزا جہلمی کا یہ کلپ سماعت فرمائیں۔ ایک خاندان کے ایک فرد پر قربانی ہے یا سب نے ہی قربانی کرنی ہے؟ یہ بھی آج کل بڑا کریٹیکل ایشو ہے کہ ساروں نے قربانی کرنی ہے۔ ایک خاندان میں جتنے بندے ہیں اور سارے امیر ہیں تو کیا سارے ہی کریں گے؟ تو بہتر تو یہی ہے سارے ہی کریں، جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنا ہی بہتر ہے، آخرت کے لیے سیف کریں اس کو، عبادت۔ لیکن دین کی طرف سے اوبلیگیشن ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہوگی، ایک خاندان، ایک فیملی۔ اب فیملی یہ نہیں ہے کہ 5 بھائی ایک گھر میں شادی شدہ رہ رہے ہیں تو یہ ایک فیملی ہے، نہیں، ایک شادی شدہ بندہ اور اس کے بچے، یہ ایک فیملی ہے۔ ایک گھر میں اگر 5 بھائی ہیں تو یہ 5 فیملیز ہیں، الگ الگ اپنی قربانی دیں گے۔ یہ نہیں ہے نہیں جی ہم تو ابا جی کو تنخواہ دیتے ہیں، ایک ابا جی نے قربانی کر دی سب کی طرف سے ہوگی، نہیں، باقی خرچے لادا لادا ہیں، قربانی کی باری ہے تو ابا جی دیں گے، نہیں۔ تو ایک خاندان، میاں بیوی اور بچے، وہ ایک خاندان تصور ہوں گے، ان کی طرف سے ایک قربانی۔ ناظرین، آپ نے مرزا جہلمی کا بیان سنا۔ اس کی عجیب منطق ہے، ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ گھر میں جتنے افراد ہیں چاہے سب امیر بھی ہوں تو ان کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر گھر میں شادی شدہ افراد زیادہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی تنخواہ لا کر باپ کو دے دیتے ہیں، تو اب ان سب پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی،
کیونکہ جب ان کے اخراجات الگ الگ ہیں تو قربانیاں بھی الگ الگ ہوں گی۔ اب مرزا سے ہم سوال کرتے ہیں کہ جب گھر میں زیادہ افراد ہیں اور وہ غیر شادی شدہ ہیں اور سب کی اپنی الگ الگ ذاتی رقم ہے، تو وہاں بھی تو ہم یہی کہیں گے کہ بھئی جب ان کی اپنی الگ الگ ذاتی رقم ہے، الگ الگ اخراجات ہیں، تو قربانی بھی الگ الگ دیں گے۔ لہذا پتہ چلا کہ قربانی واجب ہونے کے لیے اصل دار و مدار صاحب استطاعت ہونے پر ہے۔ جو شخص بھی صاحب استطاعت ہوگا، چاہے وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، چاہے وہ خامد ہے یا وہ بیوی ہے، وہ باپ ہے یا بیٹا ہے، جب وہ اپنی ذاتی رقم کا الگ مالک ہے اور صاحب استطاعت ہے تو اس پر قربانی بھی الگ سے واجب ہوگی۔ مرزا جہلمی نے اپنے اس موقف پر کہ ایک گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے، تو اس پر پہلی دلیل سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک ذکر کی ہے۔ آپ مرزا جہلمی کی زبان سے ہی وہ دلیل سماعت فرمائیں۔ قربانی، اور وہ ثبوت جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ عطا بن یسار تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ایوب انصاری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ لوگ قربانی کس طرح دیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم میں سے ہر شخص ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے تصور ہوتی تھی، لیکن بعد میں پھر صورتحال خراب ہوگی اور لوگ باہم فخر کرنے کے لیے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا شروع کر دیں۔ ناظرین، آپ نے سنا مرزا جہلمی نے سنن ترمذی رقم الحدیث 1505 اور سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 3147 کی حدیث پاک پیش کی۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں؟ انہوں نے جواب دیا کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وان اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون حتی تباہ الناس فصارت کما ترا۔ فرمایا کہ ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربانی کرتا تھا، تو وہ لوگ خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ آپس میں فخر و مباحات کرنے لگے، اظہار فخر کرنے لگے۔ تو یہ حالت ہو گئی جو تم اب دیکھ رہے ہو۔ ناظرین، مرزا جہلمی نے اس حدیث پاک سے یہ ثابت کیا کہ تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک گھر میں مثال کے طور پر 5 افراد ہیں اور ان میں سے صاحب استطاعت یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مالک صرف ایک شخص ہے، تب قربانی صرف اسی ایک شخص پر واجب ہوگی۔ ہاں، اگر 5 افراد کی طرف سے الگ الگ قربانی کر دی جائے تو یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث فضیلت، باعث اجر و ثواب ہے، اور اس بات سے مرزا جہلمی بھی انکار نہیں کرے گا بلکہ اس نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ اور نفلی قربانیاں جتنی بھی کی جائیں جائز ہیں بلکہ باعث ثواب ہیں، اور حدیث کریمہ سے بھی یہ ثابت ہے ایک شخص ایک سے زائد نفلی قربانیاں کرے اس میں کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 5553 اور سنن نسائی رقم الحدیث 4385 پر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے، اور میں بھی، انس بن مالک فرماتے ہیں، میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں۔ سنن ترمذی رقم الحدیث 1495 حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے،
احدہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر عن نفسہ، ایک قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور ایک قربانی اپنی طرف سے کیا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا، آپ نے جواب دیا، امرانی بہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا ادعہ ابدا، فرمایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے اور میں اسے کبھی بھی ترک نہیں کروں گا۔ تو ناظرین، اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے علاوہ کسی اور کی طرف سے بھی قربانی کر دے تو یہ جائز ہے۔ لہذا اگر کوئی صاحب استطاعت شخص اپنی قربانی کے علاوہ دوسروں کی طرف سے بھی مزید قربانیاں کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اب ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ جب ایک گھر میں زیادہ افراد صاحب استطاعت ہیں، اپنی ذاتی رقم کے مالک ہیں، تو کیا سب کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہوگی؟ ہم کہتے کہ نہیں، سب کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہوگی، ایک قربانی کافی نہیں ہوگی۔ مرزا دہلوی نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث پیش کی، اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جب گھر میں زیادہ افراد صاحب استطاعت ہیں تو صرف ایک ہی قربانی کافی ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں یہ تو ذکر ہے کہ ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرتا تھا، ایک بکری قربانی کرتا تھا، لیکن اس گھر میں سارے افراد صاحب استطاعت بھی ہوتے تھے۔ اس حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں صرف ایک شخص صاحب استطاعت ہوتا تھا، وہ ایک قربانی کرتا تھا، قربانی وہ خود کرتا تھا، لیکن گوشت کھانے میں سب شریک ہو جاتے تھے، جس طرح کہ اس روایت میں الفاظ بھی یہی ہیں، وَيَأْكُلُونَ، وہ سب گوشت کھاتے تھے، اور یہ معنی بالکل درست ہے اور ہمارے موقف کے کوئی خلاف نہیں ہے۔ جب ایک فیملی میں سربراہ ایک ہے، صاحب استطاعت وہ ایک شخص ہے، قربانی وہ ایک شخص ہی کرے گا، مگر قربانی کا گوشت کھانے میں اور قربانی کے جانور کا خیال رکھنے میں، اس کو چارہ وغیرہ ڈالنے میں سب شریک ہوں گے، اور وہ سب گھر والوں کی قربانی کہلائے گی۔ گھر کا ہر فرد عرفاً یہی کہے گا کہ ہم نے یہ قربانی کی ہے۔ اس کی بیوی یہ نہیں کہے گی کہ میرے خامد نے قربانی کی ہے، بیٹا یہ نہیں کہے گا کہ میرے والد نے قربانی کی ہے، بلکہ جس سے بھی پوچھیں گے وہ یہی کہے گا کہ ہم نے قربانی کی ہے۔ تو عرفاً یہ معنی بالکل درست ہے اور ہمارے موقف کے کوئی خلاف نہیں ہے۔ اس حدیث کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی شخص بھی صاحب استطاعت نہیں ہوتا تھا، تب بھی وہ نفلی طور پر سارے گھر والے ایک قربانی سب کی طرف سے ادا کر دیتے تھے اور سب کے سب ثواب میں شریک ہو جاتے تھے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نفلی ایک قربانی کئی افراد کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کی طرف سے ایک مینڈا ذبح فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ سنن ترمذی رقم حدیث 1505 کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نقل فرماتے ہیں، انہ ضحی بکبش فقال ھذا امن لم یضح من امتی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا ذبح فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ سنن ابی داؤد رقم الحدیث 2810، اس میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے روز عیدگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے، ممبر سے نیچے جلوہ فرما ہوئے، آپ کی خدمت اقدس میں ایک مینڈا پیش کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اسے ذبح فرمایا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور فرمایا، ھذا عنی وَأَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، کہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔
تو ان حدیث سے معلوم ہوا کہ نفلی ایک قربانی زیادہ افراد کی طرف سے ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مرزا جہلمی صرف اپنے گمان اور قیاس کے ذریعے بغیر کسی دلیل کے حدیث کا یہ معنی کر رہا ہے کہ اگر ایک گھر میں 5 افراد بھی صاحب استطاعت ہوں تو قربانی صرف ایک ہی کافی ہوگی۔ حدیث پاک کے کسی لفظ میں اس نظریے پر کوئی دلیل موجود نہیں، بلکہ حدیث پاک میں الفاظ یہ ہیں حتیٰ تباہ الناس، یہاں تک کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرنے لگے۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ بعض لوگ فخر کے طور پر زیادہ قربانیاں کرنے لگے تو اس فعل کو، اس فخر کرنے کو معیوب قرار دیا۔ لہذا اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے، مثال کے طور پر گھر میں 5 افراد صاحب استطاعت ہیں، تو ان سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ اس قربانی میں کوئی فخر و مباحات والی بات نہیں اور اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نظریہ ہم اپنی طرف سے، اپنے قیاس سے، اپنے گمان سے پیش نہیں کر رہے، بلکہ حدیث پاک میں صراحتاً اس کا بیان کیا گیا۔ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 3123 میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعہ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صاحب استطاعت ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ناظرین دیکھیے کہ اس حدیث پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی لازم ہے۔ مرزا جہلمی نے جو حدیث پاک پیش کی اس میں تو کوئی صراحت نہیں، اس میں کئی معنی کا احتمال ہے، لہذا جس حدیث میں وضاحت آ گئی، صراحت آ گئی، اسی حدیث پاک کو ترجیح ہوگی۔ اور اس حدیث میں جو ابھی ہم نے پیش کی من کان لہو ساعتن فرمایا، من عموم کے لیے آتا ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہو، مرد صاحب استطاعت ہو یا عورت، گھر میں ایک شخص صاحب استطاعت ہو یا گھر کے تمام افراد صاحب استطاعت ہوں، سب کے لیے یہ حکم عام ہے کہ سب پر قربانی لازم ہے۔ اور مرزا جہلمی کی پیش کردہ حدیث میں اس کی نفی پر کوئی بھی دلیل موجود نہیں، لہذا بغیر دلیل کے محض اپنے قیاس سے حدیث کا ایسا مفہوم لینا جس سے دوسری حدیث کا انکار لازم ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ مرزا جہلمی نے اپنے نظریے پر ایک اور روایت پیش کی، وہ بھی آپ مرزا کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ اگلی حدیث میں موجود ہے سنن ابن ماجہ میں ہی اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے اکسایا، حالانکہ میں یہ جانتا تھا کہ سنت یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کی جائے، ایک بکری، لیکن میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں کہ میں زیادہ قربان کروں تاکہ لوگوں میں فخریہ طور پر یہ بات، یہ صحابہ کے زمانے میں یہ کام شروع ہو گیا، کیونکہ امت کا فتنہ تو مال ہے نا۔ تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ کنجوس ہے، اس زمانے میں بات ہو رہی ہے، کنجوس کہتے ہیں۔ ناظرین آپ نے سنا مرزا جہلمی نے سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 3148 سے استدلال کیا۔ اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حملنی اہلی علی الجفاء بعد ما علمت من السنت کان اہل البیت یضحون بالشاة والشاتین والآن یبخلنا جیراننا۔ فرمایا کہ میرے گھر والوں نے مجھے زیادتی پر ابھارا، زیادتی پر برانگیختہ کیا، جبکہ مجھے علم تھا کہ سنت یہ ہے کہ گھر والے 1 اور 2 بکریاں ذبح کرتے تھے، 1 اور 2 بکریاں ذبح کرتے تھے۔ اب ہمارے پڑوسی ہے جو ہمیں بخیل قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین اس حدیث کا روایت کا مفہوم تو واضح ہے کہ حضرت ابو سریحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر والے 1 اور 2 بکریاں ذبح کرتے تھے، یعنی گھر میں ایک شخص صاحب استطاعت ہوتا تو 1 بکری کر لیتا، اور 2 شخص صاحب استطاعت ہوتے تو 2 بکریاں ذبح کر لیتے، یا پھر ایک شخص پر ایک ہی قربانی واجب ہوتی، لیکن کبھی وہ 1 بکری
قربانی کرتا اور کبھی نفلی طور پر وہ 2 بکریاں ذبح کر لیتا، لیکن اب تو لوگ 1 یا 2 بکریوں پر اکتفا نہیں کر رہے، بلکہ کئی قربانیاں کرتے ہیں، کئی بکریاں ذبح کرتے ہیں اور زیادہ قربانیاں کر کے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جو شخص 1 یا 2 بکریوں پر اکتفا کرے اسے بخیل قرار دیتے ہیں۔ اگر اس حدیث کا مفہوم یہ ہوتا کہ تمام گھر والوں پر صرف 1 ہی بکری واجب ہے تو اس روایت میں 2 بکریوں کے الفاظ نہ ہوتے، جبکہ اس روایت میں واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں، کانا اہل البیت یضحون بالشاۃ والشاتین، کہ گھر والے 1 اور 2 بکریاں ذبح کرتے تھے۔ آپ مرزا جہلمی کی سکرین پر اس حدیث کی فوٹو کاپی ملاحظہ فرما سکتے ہیں، وہاں بھی یہی عبارت اور اس کا اردو ترجمہ آپ کو نظر آئے گا کہ گھر والے 1 اور 2 بکریاں ذبح کرتے تھے، لیکن مرزا جہلمی نے جھوٹ بولا اور اپنی طرف سے حدیث بدل دی اور یہ بیان کیا کہ ابو سریحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ سنت یہ ہے کہ پورے گھر والوں کی طرف سے 1 بکری قربانی کی جائے۔ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اگر پورے گھر کی طرف سے 1 ہی قربانی ہوتی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے الگ قربانی نہ فرماتے، حالانکہ روایات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 3133 پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرمایا کہ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن اعتمر من نسائہ فی حجۃ الوداع بقرۃ بینہن، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عمرہ ادا کرنے والی اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے 1 گائے ذبح فرمائی۔ ناظرین، ہم نے واضح حدیث پیش کر دی کہ جو بھی صاحب استطاعت شخص ہے، چاہے وہ خامد ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے گھر میں 1 فرد ہے یا زیادہ افراد، ان پر قربانی واجب ہے، اور مخالفین اس کی نفی میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث پیش نہیں کر سکتے، صرف اپنا قیاس پیش کرتے ہیں، حالانکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ان لوگوں کے قیاس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ ہمیں قیاس والا کہتے ہیں، مگر ہم تو حدیث پر عمل کر رہے ہیں اور یہ قیاس پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔